بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ امریکہ کو بڑا جھٹکا، قومی کرنسیوں میں تجارت کرنے پر اتفاق۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے برکس وزراء خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2023 کے جوہانسبرگ اجلاس کے فیصلوں بالخصوص بین الاقوامی مالیاتی سسٹم میں اصلاحات اور باہمی تجارت میں اپنی قومی کرنسیوں میں ادائیگی کا سسٹم تیار کیا جا رہا ہے۔ سرگئی لاروف نے اسی کے ساتھ کہا کہ نقل و حمل سے متعلق روس کے مجوزہ فارمولے موسمیاتی تبدیلی اور پائیدار ترقی کے لیے رابطہ گروپ تشکیل دینے اور نیوکلیئر میڈیسن کے میدان میں تعاون کے لیے ایک ورکنگ گروپ اور میڈیکل ایسوسی ایشن تشکیل دینے پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل پر حزب اللہ کے میزائلوں کی بارش۔ لبنان کی اسلامی مزاحمت نے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں صہیونی فوجیوں کے ٹھکانوں کو درجنوں میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس کے بعد آگ کے شعلے بلند ہوئے اور ہر طرف آگ ہی آگ کے شعلے دکھائی دے رہے ہیں۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے لبنان میں اسلامی مزاحمت کے حملوں کے تسلسل کا حوالہ دیتے ہوئے مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقے خاص طور پر الجلیل علیہ میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کی خبر دی ہے۔ صہیونی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ جنوبی لبنان سے حالیہ میزائل حملوں کے بعد 8 فائر فائٹنگ ٹیمیں شمالی سرحد میں لگی آگ پر قابو پانے اور بجھانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ ان ذرائع نے مزید اعلان کیا ہے کہ کم از کم 40 میزائل جنوبی لبنان سے مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقوں کی طرف داغے گئے۔ امریکی صدر الیکشن سے قبل بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے الیکشن سے قبل بری خبر سامنے آ گئی۔ جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا مقدمہ اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا۔ بین الاقوامی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کے بیٹے کے خلاف اسلحہ کیس کا فیصلہ الیکشن سے قبل متوقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا مقدمہ اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ وسطی غزہ میں اسرائیل نے آپریشن ختم کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے وسطی غزہ کی پٹی میں اپنے فوجی آپریشن کے آغاز کے تقریباً 6 روز بعد ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ 5 جون کو اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ 98ویں ڈویژن نے غزہ کی مرکزی گورنری میں بوریج مہاجر کیمپ کے مشرق اور دیر البالہ کے مشرق میں آپریشن شروع کر دیا ہے۔ آپریشن کے دوران اسرائیلی فورسز نے ہفتے کے روز نصیرت پناہ گزین کیمپ میں 4 اسیروں کو بازیاب کروانے کا دعویٰ کیا تھا اور اس عمل میں 270 سے زائد فلسطینی شہید اور 700 دیگر زخمی ہوئے۔ حماس نے کہا کہ اس کارروائی میں 3 دیگر قیدی بھی مارے گئے۔ اسرائیلی یرغمالی رہائی آپریشن میں امریکی عارضی بندرگاہ استعمال نہیں کی گئی۔ پینٹاگون کی وضاحت۔ اسرائیل کے یرغمالیوں کی رہائی آپریشن میں امریکی عارضی بندرگاہ کے استعمال ہونے کی اطلاعات ملی ہیں، تاہم اس حوالے سے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا تھا کہ غزہ میں امریکی بندرگاہ کسی بھی طرح اسرائیلی آپریشن میں استعمال نہیں ہوئی۔ پینٹاگون نے مزید کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی آپریشن میں اسرائیلی فوج نے بندرگاہ کا نزدیکی علاقہ استعمال کیا۔ سلامتی کونسل غزہ میں جنگ بندی کی امریکی قرارداد منظور۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی قرارداد منظور کر لی۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی گئی۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز کی حمایت یافتہ قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کی اور جنگ کے بعد کے غزہ منصوبے سے متعلق بات چیت کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق بلنکن نے غزہ تنازع کو خطے میں پھیلنے سے بچانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اینتھنی بلنکن نے بتایا کہ امریکی صدر کا مجوزہ منصوبہ اسرائیل کی شمالی سرحد پر امن کی ضمانت ہوگا۔ بلنکن کا مزید کہنا تھا کہ مجوزہ منصوبہ خطے کے ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کے امکانات کو بھی کھول دے گا۔
یورپی یونین کا غزہ جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل کی قرارداد منظور کرنے کا خیر مقدم۔ یورپی یونین نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2735 کو منظور کرنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے 31 مئی کو اعلان کردہ جنگ بندی کی نئی تجاویز کی حمایت کر دی۔ اس کے ساتھ ہی یورپی خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یورپی یونین اس کے فوری نفاذ کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ بھی کرتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعاون پر مبنی تعلقات کو مضبوط کرنے کے خواہاں ہیں۔ چین نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کی بھرپور حمایت، تعاون پر مبنی تعلقات کو مضبوط بنانے، اسٹریٹجک کوآپریشن کو گہرا کرنے اور نئے دور میں مشترکہ مستقبل کے ساتھ ایک قریبی چین پاکستان کمیونٹی کی تعمیر کو تیز کرنے کا خواہاں ہے۔ دہشت گردی کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ بات چیت کو تیار ہیں بھارتی وزیر خارجہ سبرانیم جے شنکر نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ برسوں پرانے دہشت گردی کے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جے شنکر مسلسل دوسری بار وزیر خارجہ بن گئے۔ حلف برداری کے بعد میڈیا سے گفتگو میں تجربہ کار وزیر خارجہ نے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات پر اپنی پالیسی کھل کر بیان کی۔ سعودی عرب 3 ماہ کے لیے براہ راست دھوپ میں کام کرنے پر پابندی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس بات کا اعلان وزارت افرادی قوت قومی کونسل برائے ایکیوپیشنل سیفٹی وزارت صحت نے کیا ہے۔ نجی اداروں کو اپنے مزدوروں سے کڑی دھوپ میں کام نہ لینے کی ہدایت کر دی گئی۔ وزارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام نجی ادارے اپنے ملازمین، مزدوروں اور کارکنان سے براہ راست دھوپ میں کام نہ لیں۔ یہ پابندی 3 ماہ کے لیے دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک ہوگی۔ حوثیوں کی خلیج عمان میں 2 امریکی بحری جہازوں پر میزائل حملے۔ حوثی فوج نے خلیج عمان میں 2 امریکی بحری جہازوں پر میزائل حملہ کر دیا۔ امریکی فوج نے خلیج عدن میں 2 بحری جہازوں پر حوثیوں کے میزائل حملے کی تصدیق کر دی۔ یمن کے ساحل پر افریقہ سے آنے والے تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 38 تارکین وطن ہلاک ہو گئے۔ یمنی حکام نے بتایا ہے کہ تارکین وطن کی کشتی عدن کے مشرق میں شبوہ گورنری کے ساحل پر پہنچنے سے پہلے ہی ڈوب گئی۔ ماہی گیروں اور مقامی لوگوں نے 78 تارکین وطن کو ڈوبنے سے بچا لیا، جبکہ کشتی میں سوار مزید 100 کے قریب افراد سمندر میں لاپتہ ہیں۔ بھارت میں شدید گرمی، 72 گھنٹوں میں مزید 8 ہلاکتیں۔ بھارت کی ریاست اڈیشہ میں شدید گرمی کے باعث 72 گھنٹوں میں مزید 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اڈیشہ میں 1 مارچ سے اب تک گرمی کی شدید لہر سے 41 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اڈیشہ میں مزید 4 روز تک ہیٹ ویو جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ خلا میں 1000 دن گزارنے والا پہلا انسان۔ روس سے تعلق رکھنے والے انسان نے خلا میں 1000 دن گزارنے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اولی کونونیکو نے 5 جون کو خلا میں 1000 دن گزارنے والے انسان ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اس سے قبل فروری میں انہوں نے خلا میں سب سے زیادہ 878 دن گزارنے کا ریکارڈ بھی قائم کیا تھا، جو اس سے پہلے روس کے ہی ایک سائنسدان کے پاس تھا۔ ملک میں 19 جون سے پری مونسون بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے چند شہروں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ سندھ کے جنوبی اضلاع میں تیز اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ملک میں 19 جون سے پری مونسون بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $1 ارب قرض کی منظوری دے دی۔ عالمی بینک کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق قرض کی رقم داسو ہائیڈرو پاور منصوبے کے لیے استعمال ہوگی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ منصوبہ مکمل ہونے پر 4320 سے 5400 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ فنڈ داسو ہائیڈرو منصوبے کے فیز 1 پر خرچ کیے جائیں گے۔
بیرون ملک پناہ لینے والے پاکستانیوں کو پاسپورٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے بیرون ملک پناہ لینے والے پاکستانیوں کو پاسپورٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بیرون ممالک کی شہریت حاصل کرنے والوں کے لیے پاسپورٹ اور شہریت منسوخ کر دیے جائیں گے۔ مراسلے کے مطابق ایسے پاکستانی جو دوسرے ممالک میں پناہ لیں گے یا پناہ گزین ہیں کو پاسپورٹ نہیں ملے گا۔ ملاوی ڈیفنس فورس کے کمانڈر نے کہا ہے کہ افریقی ملک ملاوی کے نائب صدر کا لاپتہ طیارہ ممکنہ طور پر گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ کمانڈر پال ویلنٹینو فیری نے بتایا ہے کہ نائب صدر کا طیارہ ممکنہ طور پر چکنگوا کے جنگل میں گر کر تباہ ہوا ہے، مگر ابھی تک اسے تلاش نہیں کیا جا سکا۔ گھنا جنگل اور دھند ریسکیو آپریشن میں رکاوٹ ہے۔ خیال ہے کہ اس طیارے میں ملاوی کے نائب صدر سمیت 10 افراد سوار تھے۔ پرامن ممالک کی فہرست میں پاکستان کی 2 درجے ترقی۔ پرامن ممالک کی فہرست میں 2 درجے بہتری کے بعد پاکستان 163 ممالک میں 140ویں نمبر پر آ گیا۔ انسٹیٹیوٹ برائے اکنامکس اینڈ پیس کی جانب سے سالانہ رپورٹ جاری کر دی گئی، جس میں دنیا بھر کے ممالک کی امن کے حوالے سے درجہ بندی کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں پاکستان کی 2 درجہ بہتری سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق 2 درجے بہتری کے بعد پاکستان 163 ممالک کی فہرست میں 140ویں نمبر پر آ گیا۔ ڈالر مزید مہنگا، دیگر کرنسیوں کی قیمت میں بھی اضافہ۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز انٹر بینک میں ڈالر مہنگا ہونے کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی دیگر کرنسیاں بھی مہنگی ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق منگل کو انٹر بینک میں ڈالر 13 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 278 روپے 37 پیسے سے بڑھ کر 278 روپے 50 پیسے پر بند ہوا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 1900 روپے کا اضافہ۔ آل پاکستان جولرز ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 1900 روپے اضافے کے ساتھ 2,41,300 روپے ہو گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔